اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اتنے سارے موضوعات ہیں، میں جب کہیں بیان کے لیے جاتا ہوں سوچتا رہتا ہوں کیا بات کروں گا میں، کیونکہ کوئی ایک مسئلہ ہو تو انسان دکھڑا روئے، تو مسئلے ہی مسئلے ہیں. پھر سوچتا ہوں سب سے بڑے مسئلے پہ بیان کروں، لیکن اگر سب سے بڑے مسئلے پہ ہی بیان کرتے رہیں گے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے رہ جائیں گے، چھوٹے چھوٹوں پہ بیان کریں تو بڑے بڑے رہ جائیں گے، سب پہ بیان کریں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اب آپ بتا دیں کس پہ بیان کریں، آپ خود اپنا مسئلہ بتا دیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. ایک مسئلہ تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں. میں جب مسقط میں تھا تو اپنے گھر والوں کو لے کر گیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ اپنی مجبوری کے ساتھ آئے ہیں مجبوری کے بغیر آئے ہیں. کہنے لگے آپ مجبوری کے ساتھ آئے ہیں یا مجبوری کے بغیر، تو ایک مسئلہ وہ بھی ہے. بہرحال کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی توفیق دے دے. دیکھو بھائی، مسئلہ اس وقت پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا کیا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم جن چیزوں کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں اور آپ جن چیزوں کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ پیسہ آ جائے، پیسہ نہیں آ رہا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا خیال؟ یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے جو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا ماں باپ کے لیے، وہ یہ کہ کھلانا پلانا، اس کی اسکول، یہ ساری ٹینشنیں ماں باپ لینا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے پیدا بھی نہیں ہونے دیتے کہ یہ پیدا ہوگا تو اسکول کے مسئلے ہوں گے تو پیدا ہی نہ ہونے دو. ایک آدھ کافی ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے. ایک آدھ بچہ ہو جائے کیونکہ کم ہوں گے تو مسئلے بھی کم ہوں گے، اسکول کی فیسیں کم ہوں گی، ایک دو ہوں گے ڈھنگ کے ہوں گے تو 8 10 15 20 ٹماٹر بیچیں گے، رکشہ چلائیں گے. چھوڑو یار، اس سے بہتر ہے 2 ڈھنگ کے ہو جائیں. تو یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، پیدائش روکی جاتی ہے کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے پیسے کو، ایجوکیشن کو، صحت کو. پھر جب پیدا ہو جاتے ہیں تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی، ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ ٹیوشن، اسکول میں نمبر کم کیوں آ رہے ہیں، یہ تو پیچھے رہ جائے گا. تعلیم میں پیچھے رہ گیا، ٹینشنیں لینا شروع کر دیتے ہیں. اف کیا بنے گا اس کا، کمبخت تیرے نمبر کم کیوں آ رہے ہیں امتحان میں. اس لیے تو 2 تھوڑی پیدا کیے تھے کہ یہ 2 کا بھی یہ حال نکلے. ایک ہی انڈا وہ بھی گندا کہتے ہیں نا. 2 تو ہم نے اس لیے 2 کے بعد روک لیا تھا کہ 2 تو کم از کم ڈھنگ کے ہوں. اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے، اگر ایجوکیشن میں کمال پیدا کر لیا تو جاب کا بہت بڑا مسئلہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک نیا مسئلہ ہے یار، اس کو اچھی جاب مل جائے، بزنس مل جائے. وہ نہیں مل رہا تو ایک ٹینشن. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی جاب اگر نہیں ملے تو مسئلہ ہی میں پھر وہ ناکام. وہ کیا ہے؟ ناکام ترین آدمی دنیا کا. ہر طرف سے تانے سننے کو ملیں گے اس کو، ماں باپ الگ تانے دیں گے، پڑا رہتا ہے کسی کام کا نہیں ہے، دوست ویسے ہی دوستیاں ختم کر دیں گے، یار چائے کے پیسے بھی ہمیں ہی دینے پڑتے ہیں اس کو جب چائے پلاؤ. آہستہ آہستہ آپ کے ریلیشن کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ بولو نا، کمزور. اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو مسئلے بھی ختم نہیں ہوئے. جب پیسہ آیا تو پھر آپ کی شادی ہوگی. شادی کے بعد ایک نیا مسئلہ، بیگم کنٹرول میں ہی نہیں ہے.
بیسیوں قسم کے بیگم کے مسائل، ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. شادی کی خوشی 1 آدھ سال کی ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ، وہ ایک سردار جی اپنی ویڈیو دیکھ کے رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ شاید کوئی فلم میں سین آ گیا جذباتی. سردار جی سے پوچھا جی کیا کوئی جذباتی سین ہے جس پہ رو رہے؟ کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ کے رو رہا ہوں. فری ہو جاتا ہے انسان. پھر اولاد ہے، پھر اولاد کے مسائل، بھائی اس کو پالنا ہے، اس کی فیسیں، مہنگائی، یہ مسئلے چل رہے ہیں نا. اور جب اس اسٹیج پہ انسان پہنچتا ہے تو آگے مسائل کی ایک دنیا کھڑی ہوتی ہے جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہ مسائل نہیں ہے، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اب وہ سارے مسئلے جو مسئلے تھے نا وہ مسئلے نہیں رہے، اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. سر پہ بال کیوں نہیں آ رہے؟ 40 سال کے بعد بال گرنا شروع، پہلے بال سفید ہونا شروع. یار یہ کیا ہو گیا، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ حکیموں کے پاس جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، یوٹیوب پہ سرچ کرے گا بال کیسے کالے کیے جائیں. تھوڑے دنوں میں بال کالے تو دور کی بات، بال ہی نہیں رہتے سر میں. آدمی کہتا ہے سفید تھے تو صحیح نا، کوئی ایسی چیز تو تھی جس کو کالا کر سکتا تھا، اب تو وہ چیز ہی گئی. اب مسئلہ ہوگا بھائی میرے بال کیسے نکلیں گے سر پہ. ابھی بالوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، کہتے ہیں نا گوڈے جواب دے گئے ہیں، گھٹنوں میں پین شروع ہو گیا ہے، کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، بلڈ پریشر، اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں میرا بلڈ پریشر نارمل ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم انسان ہے، 50 سال میں اس کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل. یہ بہت عظیم انسان سمجھا جاتا ہے. بغیر دواؤں کے بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل ہے. بھائی عظیم انسان، لوگ اس سے دم کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ 50 سال کے ہو گئے اور آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اتنے مسئلے آگے جا کے بالآخر اطلاع آتی ہے کہ حضرت کا انا للہ ہو چکا ہے. حضرت کا جنازہ ہے اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز جنازہ ہوگا. جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ تشریف لے آئے. اس کے بعد وہ حضرت قبر میں گئے اور نئے حضرت مارکیٹ میں آنا. جتنے بھی ہم جیسے حضرت ہیں وہ سب اسی طرح مارکیٹ میں آئے، اس پروسیس کو پورا کر کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. یہ کیا کوئی زندگی ہے میرے بھائی؟ بولو نا. یعنی جس کے مسئلے پورے ہو گئے وہ بھی انجام کیا ہے؟ موت. جس کے مسئلے پورے نہیں ہوئے اس کا انجام بھی کیا ہے؟ موت. جس کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کا انجام بھی موت. جس کا نارمل تھا تو وہ کون سا قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے محلے میں، یار یہ مائک کی آواز عجیب سی نہیں ہو رہی، گونج رہی ہے. تو ہمیں یاد ہے، گونج کے میرے ہی کانوں میں آ رہی ہے دوبارہ. بچپن میں ہمارے محلے میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، 55-60 سال ان کی عمر تھی. کوئی بزرگ ہونے میں بھی اختلاف تھا کہ ابھی بزرگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جب ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے. جب ان کا انتقال ہوا نا تو جنازے میں ہم بھی گئے. تو آپ کو یاد ہے کہ جنازے میں لوگ کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ بھائی موت تو برحق ہے، ہم سب نے جانا ہے. لیکن میں نے اس جنازے میں ماڈرن بزرگ دیکھے. یہ پرانے زمانے کے بزرگ ہوا کرتے تھے جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. جنازے کو دیکھ کے، میت کو دیکھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے. بھائی ایک دن ہم بھی پٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، بھائی ایک دن ہمیں بھی اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے لوگ. اب جب ماڈرن دنیا ہے نا تو اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی. ماڈرن دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کیوں مرے یہ، ان کی وجہ، ڈیتھ کی وجہ پہ غور کرو. تو باتیں ہو رہی تھیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے اصل میں ڈالڈا والڈا آ گیا ہے آج کل، کوکنگ آئل صحیح نہیں ہے، غذائیں صحیح نہیں ہیں، اس لیے مرحوم جلدی چلے گئے. 55-60 سال میں تو نہیں جانا چاہیے تھا، تھوڑا 5-6 سال ابھی نکالنے چاہیے تھے. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. میں بچہ تھا اس وقت، لیکن مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. جیسے ایک امام صاحب نے نکاح پڑھایا، میرے پاس ان کی کمپلین آئی.
نکاح پڑھاتے ہوئے وہ شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے قبول کیا وہ فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، طلاق دینا ہو تو شریعت کے مطابق دینا، اور 3 طلاقیں دینا حرام ہے، ناجائز ہے، تو پہلے یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر ایسے کرنا، پھر اگر مجبوری ہو تو دے دینا ورنہ نہیں دینا۔ مجھے اطلاع ملی، میں نے کہا یار مسئلہ تو ٹھیک بیان کر رہے ہیں لیکن یہ موقع نہیں ہے، نکاح کی مجلس میں طلاقوں کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا، کیا خیال ہے؟ ہر صحیح بات ہر موقع کی نہیں ہوتی، کچھ موقع ہوتے ہیں ان پہ وہ موقع کی بات ہی اچھی لگتی ہے، خوشی کا موقع ہے آپ طلاقوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صاحب تھے ہمارے بیانات بہت سنتے تھے، انہوں نے کہیں شادی کا پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی تو خود ہی سے کہہ دیا کہ اگر حالات صحیح نہ ہوئے، میری بیوی سے نہ بنی تو میں دوسری بھی کر سکتا ہوں، میں دوسری بھی اگر پھڈے ہو گئے تو میں کیا کون سی پھر دوسری شادی بھی کروں گا۔ وہ لڑکی والوں نے رشتہ ہی توڑ دیا۔ مجھے آ کے بتانے لگے کہ دیکھو یار صاف گوئی کا زمانہ نہیں ہے، میں نے کہہ دیا تھا اگر ہمارے پھڈے ہوئے تو میں دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ صاف گوئی نہیں، صاف گوئی یہ ہوتی ہے کہ آپ بولتے کہ پھر بھی اگر مسئلہ نہ بنا تو میں منہ بھی توڑ سکتا ہوں، اور اگر پھر بھی ہماری آپس میں نہ بنی تو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں، تو پوری بات کرتے نا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے سر میں گولی بھی مار سکتا ہوں۔ اگر مگر لگانا شروع کر دیں تو اس کی تو میرے بھائی ایک بہت طویل فہرست ہے۔ تو پاگل آدمی، تیری شادی ہو رہی ہے تو خوشی منا، تو محبت کی باتیں کر کہ ماشاءاللہ میں آپ کی بچی کو اچھا رکھوں گا۔ وہی پولیو کے قطرے والا واقعہ سنا آپ لوگوں نے؟ ایک بڑا زبردست واقعہ ہمارے پاس، یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جنازے پہ جو کرنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں۔ وہ ڈالڈے اور دیسی گھی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جنازوں پہ کہ کیوں مرے یہ۔ تو بھائی بندہ مر گیا، تم نے بھی کل مرنا ہے، تم نے بھی کل پھٹے پہ لیٹنا ہے، آخرت کی فکر کرو۔ یہ ڈالڈا یہ یہاں ٹاپک نہیں ہے، یہ کلینک میں ڈاکٹروں پہ اچھا لگتا ہے یہ ٹاپک، یا کسی اور مجلس میں بیٹھ کے بات کرنا دیسی گھی کھانا چاہیے کہ ڈالڈا کھانا چاہیے۔ میت پہ تو آپ سوچیں کہ بیٹا تو ڈالڈا کھائے گا یا دیسی گھی کھائے گا، آنا اسی پھٹے پہ ہی ہے تو نے۔ بتاؤ یہاں مجھ سمیت آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پھٹے پہ نہیں لیٹے گا؟ بتاؤ نا میرے بھائی، کوئی ایک ہے جو کہے میں پھٹے پہ نہیں آنے والا؟ آج آپ ڈبل بیڈ پہ سو رہے ہو، آج آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہو، آج کبھی اے سی کا ٹیمپریچر 17 پہ لے کے آ رہے ہو، ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بڑھا کے 22 پہ لے کے جا رہے ہو، اور اٹھنا بھی نہیں پڑ رہا۔ اتنی سہولت والی زندگی، وہیں بیٹھے بیٹھے نا بٹن دبا کے اے سی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی ایک دن بہت جلد پھٹا بھی آنے والا ہے۔ مسجد میں جا کے جو پھٹے ہیں نا، ان پھٹوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ جنازوں کے پھٹے یہاں بھی رکھے ہیں امام صاحب، کوئی پھٹا ہے ذرا اگلے بیان میں نا وہ پھٹا یہاں لا کے رکھے۔ ایک بندے کو لیٹ کے اس پہ پریکٹس کرواؤں گا، لیٹ جا بھی پریکٹس کرنی چاہیے۔ لیٹیں، کروٹیں لیں اور بولیں آج تو میں خود ہل رہا ہوں، کل کوئی ہلائے گا تو ہلوں گا، ورنہ ہلوں گا بھی اپنی مرضی سے نہیں، چاہے دیسی گھی کھاؤ یا ڈالڈا کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ۔ جو دیسی گھی بنانے والی کمپنی ہے وہ خود پھٹے پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کے سارے ڈائریکٹر اور شرکا وہ بھی پھٹے پہ لیٹیں گے ایک دن آ کے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، میں ان کی کا سفارشی بن کے چلا گیا۔ تو وہ لڑکی کے ابا بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں، آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بات چیت شروع ہوئی۔ تو یہ لڑکا اب کیا کہنے لگا، کہہ رہے ہیں دیکھیں میں پولیو کے خطرے نہیں پلاؤں گا اپنی اور بچوں کو، میں پہلے سے بتا دوں یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میں تو یہ ویکسینیشن وغیرہ کا توکل، مجھے اللہ پہ بہت توکل ہے، میں یہ ویکسینیشن کا قائل نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی تو کس قسم کی باتیں کر کے آیا یار؟ کہہ رہے ہیں بھائی پہلے سے کلیئر کر دینا ضروری ہے۔ خدا کے بندے، تیری شادی ہوگی، پھر تیرے بچے ہوں گے، اس کے بعد پولیو کا مقام بہت بعد میں جا کے آتا ہے۔ کس قسم کی بات، یہ موقع نہیں ہے۔ بات بھی غلط ہے، پولیو کو یہودیوں کی سازش نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر چیز یہودیوں کی سازش ہوتی ہے۔ دیکھو بار بار میں ایک بات دہراتا ہوں، بعض لوگ میری بات
میں ریپیٹ کرتا ہوں, بور ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ریپیٹ کرنا لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے ضروری ہے. تو میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ وہ جنازہ بیان کر رہا تھا کہ اس جنازے میں جب ہم گئے تو باتیں کیا ہو رہی ہیں جی, ڈالڈا اور ایکچولی آج کل کی خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا یار ان کو کیا ہو گیا, باتیں ابھی کرو کہ ہم نے بھی پھٹے پہ لیٹنا ہے. اور اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے, ان میں سے کوئی بھی جو بھی وہ اس قسم کی بحث کر رہے تھے, مجھے یقین ہے کہ اب تک کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں ہو. سارے دیسی گھی کھائی ہو یا کیا کھایا ہو, بالآخر وہ وایا پھٹا قبر تک پہنچ چکے ہوں گے. پھٹے کے ذریعے جاتے ہیں نا, پہلے پھٹا آتا ہے پھر اس کے بعد. تو میں آپ سے جو اصل بات لے کے چلا تھا کہ یہ بھی مسائل سمجھے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا, وہ مسئلہ ہے نہیں. اگر آپ نے جو حقیقی مسئلہ ہے نا اس کو مسئلہ بنا لیا تو مسئلہ حل ہو گیا. آپ تھوڑی سی گہری بات ہے جو تشریح تو نہیں کرنی پڑے گی اس کی. ارے مجھے ایک بات بتاؤ یار, ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کا, اس کو کورٹ نے موقع دیا اپنی صفائی بیان کرنے کا کہ آپ اس تاریخ پہ حاضر ہو جائیں تو پھانسی آپ سے ٹل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھانسی آپ سے ٹل سکتی ہے. اب اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس کو چاہیے کورٹ میں حاضری دے, بیان دے تاکہ کورٹ اس کو بری کر دے. کورٹ نے دھمکی دی, آخری نوٹس بھیجا کہ اگر اب بھی آپ عدالت میں نہیں آئے تو آپ کے خلاف جو الزامات لگے ہم ان کو صحیح مان کے آپ کو لٹکا دیں. یہ کن مسائل میں لگا ہوا ہے, یہ کہہ رہا ہے یار ایکچولی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی, ایکچولی مفتی صاحب کے میں نے 4 شادیوں کے بیان سن لیے, لوگوں کی 4 ہو رہی ہے, میری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایکچولی میرے سر پہ بال کیوں نہیں اگ رہے. یار یہ روزانہ جب میں اٹھتا ہوں تو تکیے پہ اتنے بال پڑے ہوئے ہوتے ہیں میرے, اگر اتنے اسپیڈ سے میرے روزانہ بال گرے میں تو بھائی گنجا ہو جاؤں گا. تو میرا اصل مسئلہ یہ کہ میرے سر پہ بال اگنے چاہیے. یار میں بے روزگار کیوں, یار میں کیا مسئلہ, لوگ 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں اور میری آمدنی نہیں ہے. یار آج ناشتے میں مجھے جو نا وہ پراٹھے میں مزہ نہیں آیا یار, یہ آج اس ہوٹل سے کل سے پراٹھا نہیں لے کر آنا, یہ بڑا مسئلہ, اس کو حل کرنا ہے. لوگ کیا کہیں, بے وقوف آدمی, ابھی تیرا یہ مسئلہ نہیں ہے, کم بخت تجھے یہی نہیں پتا تیرا اصل مسئلہ ہے کیا. تیرا مسئلہ ہے جا کورٹ میں پیشی دے, تو لٹکنے والا ہے, اگر نہیں کیا نا تو پراٹھے کھا کے بھی لٹکے گا, تو 4 شادیاں کر کے بھی لٹکے گا تو. تو بالکل یہی حالت کس کی ہے, ہماری ہے. دیکھو ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. جو بھیجا گیا ہوتا ہے تو بھیجنے والا بتاتا ہے نا کیوں بھیجا ہے میں نے. دیکھو آپ یہاں سارے بیٹھے ہو, کوئی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے, کمپنی نے کیا کیا, آپ کو بائی ایئر ٹکٹ دے کے بھیج دیا امریکہ, نیو یارک بھیج دیا آپ کو. نہ ٹکٹ آپ کا, نہ راستے کا خرچہ آپ کا, وہاں ہوٹل میں آپ کا اسٹے, بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا, وہاں سے بندہ آپ کو ریسیو کر رہا ہے. آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے نیو یارک میں, ہوٹل میں اسٹے کیا آپ نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہاں جا کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں یا آپ کو کسی نے بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو پتا بھی نہیں, مجھے تو کمپنی نے بزنس کلاس کا ٹکٹ کروایا تھا اور یہاں ہوٹل میں میرا اسٹے ہے, تو میں آیا نہیں ہوں, مجھے بولو بھیجا ہے. اب اگلا پوچھ رہے کہ آپ کو کیوں بھیجا ہے, آپ کے ویسے ہی بھیجا ہے, ویسے. پھر اگلا کہہ رہا ہے بھائی تو کوئی پیپر رکھا ہوگا تیری جیب میں, یا کمپنی کو فون کر کے پوچھ کے آپ لوگوں نے مجھے یہ کیوں بھیجا ہے یہاں پہ. آپ کہیں یار یہ میرا مسئلہ, بولو نہیں, میرا مسئلہ یہ کہ ہوٹل بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو کھڑکی ہے نا, یہ یہاں سے جو دھوپ زیادہ آ رہی ہے تو اس کو فون کرو یار, اس کو پردہ تھوڑا سا گہرے کلر کا لگائے تاکہ سن لائٹ نہ آئے اندر سے. آپ دوسرا یہ کہ میرا مسئلہ یہ کہ یہاں لنچ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا, میں یہ لنچ کھانے کا عادی, بولو نہیں. اور یہ کہ ہوٹل بہت اچھا ہے, اسٹے اس میں میرا بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ میں میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے یار, یہاں امریکہ میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر زیادہ اچھے ہیں, یہاں کوئی تیل ویل میرے سر میں یا کوئی شیمپو ویمپو ایسا بتائیں کہ میرے سر پہ کیا نکل آئے, بال. دوسرا یہ کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. مہنگائی کے خلاف کیا ہونا چاہیے,
पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? अभी तो हुआ था चंद दिन पहले महंगा, दोबारा महंगा हो गया। यार ये कौन सी इंसानियत है यार? चलो गवर्नमेंट के खिलाफ फेसबुक पे एक मुहिम चलाओ। अगला बोलेगा कमबख्त, जब तू नहीं आया है, तुझे किसी ने भेजा है, तो कंपनी से पहले तू ये पूछ के भेजा क्यों है, ताकि उस काम को तो फोकस करें। बाद में ये सब अंडे पराठे और ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तेरे सर पे बाल भी हम उगवा देंगे। यहां शैम्पू मिलते हैं, अमेरिका ही है, यहां तेल भी है और यहां बहुत कुछ है। लेकिन तू कमबख्त पहले पूछ तो सही, क्योंकि जिस कंपनी ने तुझे भेजा है, अगर तू वो काम नहीं निपटाएगा, वो तुझे निकाल देंगे जॉब से, और यहां तू गैर कानूनी हो जाएगा, ये पकड़ के तुझे जेल में डाल देंगे। आप कह रहे हो यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये इन्हीं मौलवियों की इन्हीं बातों की वजह से ना ये हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। साइंसी तरक्की इसी वजह से नहीं हो रही है कि मौलवी ये बातें करते हैं कि हमें भेजा गया है, तो भेजने वाले से पूछो हमें क्यों भेजा है। यार आदमी लाइफ को एंजॉय करे। ये क्या मैं तहकीक क्यों करूं? अगर मैंने तहकीक की, पता चला इस काम के लिए भेजा है, तो मुझे तो उस काम में फिर टाइम लगाना पड़ेगा। तो बताओ ये अहमकाना बातें होंगी कि नहीं होंगी? अकलमंद कहेगा भाई साहब तू अपने खर्चे पे आया होता ना, और यहां सारा अपना खर्चा कर रहा होता, फिर तू लाइफ को एंजॉय करता। कमबख्त तुझे भेजा है और तेरी जेब में पैसे भी उन्होंने रखे हैं कंपनी ने। यहां तुझे जो अंडे पराठे का इंतजाम हो रहा है और तुझे गाड़ियों में घुमाए जा रहे, सारा कंपनी खर्चा उठा रही है। तो तुझे कंपनी से पूछना पड़ेगा। अगर कंपनी कहती है मैंने तुझे वैसे ही भेज दिया एंजॉय करने के लिए, तो कर लेना एंजॉय यार। तू बाज़ दफा कंपनियां अपने मुलाजिमीन से खुश होके वैसे ही भेज देती है ना कि यार चलो तुम थक गए हो, एंजॉय करो, जाके करते रहना। और अगर किसी काम से भेजा तो पूछ तो सही। आप क्या पूछने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो बताओ आपसे बड़ा बेवकूफ कोई दुनिया में होगा? लेकिन हम सब यही बहुत बड़े बेवकूफ हैं। हमें भेजा गया है मेरे भाई, हम खुद बखुद नहीं आए हैं, भेजा गया है हमें। हम जब दुनिया में आए तो मां की छातियों में दूध पैदा किया गया है, खुद बखुद पैदा नहीं हुआ। ये डार्विन तो बकवास करके गया, झूठ बोल के गया। ये वो जो कहता ना ये कायनात खुद बखुद चल रही, नामुमकिन है। ऐसा ऑटोमेटिकली ऐसा खूबसूरत निजाम के बच्चा पैदा होते ही मां की छातियों में दूध आए। नेचर खुद इतनी जहीन नहीं है कि अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से मैनेज कर ले कि आंख जो बन रही है वो खोपड़ी में जाके फिट हो रही है, नाक इधर फिट हो रही है, कान इधर फिट हो रहे हैं, जबान इधर फिट हो रही है। और भाई नेचर इर्तिका और एवोल्यूशन के नतीजे में इतना जबरदस्त अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती। फिर मर्द पैदा हो रहे हैं, औरत पैदा हो रही है, दो अलग अलग जिन्स पैदा हो रही हैं, दोनों के मिलाप से नस्ल चल रही है। ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। मैं एक जल्दी से मिसाल देता हूं, बहुत दफा ये मिसाल दे चुका हूं, लेकिन ये इस बयान के लिए जरूरी है। नए नए लोग बैठे हैं ना, देखो यहां एक गिलास रखा हुआ है, मेरा हाथ लगा, गिलास टूट गया। आपने कहा कि मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों तोड़ा? मैं जवाब में कहूंगा मैंने तोड़ा नहीं है, गलती से, बोलो ना, टूट गया। भाई मेरा हाथ लगा था, मैं बयान कर रहा था, वो इत्तेफाक से टूट गया। बात बिल्कुल सही है यार, तोड़ा थोड़ी है। जब टूट गया है तो रीजन बयान करने की जरूरत नहीं है कि क्यों तोड़ा, टूट गया यार। एक गिलास टूटा हुआ पड़ा था, मैं आया और यूं करके रखा, मैंने समत बॉन्ड से जोड़ के लगा दिया। आपका मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों जोड़ा? आपको बयान के लिए बुलाया था यहां पे हमने, आप इतना टाइम लगा दिया यूं उठा के इसको समत बॉन्ड लगा के आप जोड़ रहे हो क्या यार? ये तो किसी के भी जिम्मे लगा देते। अब मैं कहूं यार जोड़ा नहीं है, खुद बखुद जुड़ गया है, मान लोगे? टूटने में तो मान रहे थे, खुद बखुद टूट गया, जुड़ने में क्यों नहीं मान रहे? भाई इसलिए नहीं मान रहे कि चीजें ऑटोमेटिकली खुद बखुद टूटती हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ती कि खुद बखुद जुड़ जाएं, ये नहीं। बताओ गिलास का जुड़ना ज्यादा मुश्किल है या इंसान का जुड़ना? गिलास तो सिंपल एक शीशे का गिलास है, उसमें ना आंखें हैं, ना कान है, ना धड़कने वाला दिल है, ना सोचने वाला दिमाग है, ना पलकें हैं, ना भवें हैं, ना दांत हैं, ना आंतें हैं, सारा सेटअप। फिर ना मर्द है ना औरत है, और फिर पैदाइश के होते ही मां की छातियों में दूध आना, और वो दूध भी ऐसा खानदानी कि आज तक कोई साइंसदान उसका ऑल्टरनेट पैदा नहीं कर सके। और फिर बच्चे को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ ये पता होता है कि दूध कहां से मिलेगा और मेरे हलक में कहां से उतरेगा। ये सारा प्रोसेस उसके दिमाग में, ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल खुद बखुद हो गए। तो मेरे भाई ये गिलास नहीं जुड़ सकता। करोड़ों खरबों साल में भी मैं और आप ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आ सकते। हम आए नहीं, हमें बनाया गया है। जब बनाया जाता है तो मैंने अगर गिलास को जोड़ा है तो आप पूछेंगे क्यों जोड़ा, तो मेरे जिम्मे है बताना कि मैंने क्यों जोड़ा। अगर मैं नहीं बताता आप मुझे बयान से निकाल दोगे, यार आप कभी ये जोड़ रहे हो, कभी वो जोड़ रहे हो, कभी लाके पंखा ठीक कर रहे हो। मौलाना आप बयान के लिए आए हो, आप पंखे ठीक करने के लिए थोड़ी आए हो यहां पे। अबे भाई नहीं समझ में आ रही तो बता दो, मैं चला जाता हूं यार।
یہ ڈارون جو ہے نا بہت بڑا جھوٹ بول کے گیا ہے, فضول باتیں کر کے گیا ہے. خدا کی بغاوت یار ایک حد تک کرو نا, ایک حد تک کرو. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کائنات کیسے بنی تو کچھ بھی بول دو گے. بھائی عدالت میں کیس چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو جج صاحب میرے پیسے چوری ہوئے ہیں, کسی نے چوری کی ہیں. جج کہتا ہے کس پہ شک ہے تمہیں؟ آپ کہتے پتہ ہی نہیں لیکن کسی نے چوری کی ہیں. تو جج کہے تو منہ سے پھوٹ نہ کس پہ چوری کی ہیں, تو ہم بندہ لے کر آئیں گے نا. اب آپ کو کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو آپ نے کہا وسیم نے چوری کی ہیں, اور آپ نے قلابے ملائے کہ او وسیم نے اس لیے چوری کی ہیں کہ وہ اتنی دور دراز کی لاجکیں نکال کے لے کر آئے کہ کیونکہ وسیم بے روزگار ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وسیم نے. تو جج کہے گا یہ بظاہر سے نہیں چلتا میرے بھائی, 2 گواہ لے کر آ یا ویڈیو ریکارڈنگ دکھا جس نے وسیم نے تالا توڑا ہو اور پیسے لے کے گیا ہو. آپ کہیں نہ میرے پاس گواہ ہیں, نہ میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی مضبوط قرائن ہے. شک اس لیے جا رہا ہے وسیم پر کیونکہ وہ بے روزگار ہے. تو جج کیس سنے گا, وسیم کو پکڑ کے اندر کرے گا؟ ایسے تو کوئی بھی بے روزگار ہو. ڈارون نے یہی کام کیا ہے. اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا کہ بھئی یہ خدا کیسے کن فیکن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے. اب اس نے کہا کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرو نا, کوئی نہ کوئی لاجک نکالو, کوئی سائنسی لاجک. تو کوئی کھوپڑی میں آ نہیں رہا تھا. اس کو لگا بندر انسان جیسا ہے. بندر کس جیسا لگ رہا تھا؟ اس نے کہا بہت ساری چیزوں میں ہمیں سملیرٹی نظر آتی ہے, ایک جیسے نظر آتے ہیں. اس نے کہا اصل میں لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کی, ان سب کی اصل ایک ہے. وہ ایک چیز تھی جس سے یہ اتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے. وہ بھائی اتنا بڑا سوال ہے کہ وہ ڈیوائڈ کا عمل ایسا خاندانی کہ اس سے گلاب کے پھول بن رہے ہیں, ان میں خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے تربوز پیدا ہو رہا ہے, اس سے آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو رہے ہیں کہ ایک گٹلی ڈالتے ہیں اس سے درخت نکلتا ہے, اس سے پودا نکلتا ہے, اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں, پھول تتلیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے ہزاروں آم دوبارہ پیدا ہو, پھر ہزاروں آم میں وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. تو ڈارون کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے, تو اس نے ایک تھیوری پیش کر دی کہ ایسے ہوا ہوگا. ہمارے لوگوں نے اس تھیوری کو اپنا خدا اور اپنا باپ بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. تو انسان خدا کی قسم نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا, ہو نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ اتنی ایسی زبردست قسم کی ایک مخلوق پیدا ہو جائے اور وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. نیچر اتنی خوبصورت نہیں ہے, نیچر کا کوئی دماغ تھوڑی ہے جو اپنے آپ کو ایسے منظم کر رہی ہے. وہ قدرتی طور پہ جو کام ہوتے ہیں نا, قدرتی طور پہ اتفاق سے چیزیں ٹوٹتی بہت ہیں, جڑتی نہیں ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا, بندہ مر گیا, ہاتھ پاؤں ادھر ہے, کبھی دیکھا جڑ گیا؟ خربوں سال میں بھی نہیں جڑے گا بھائی وہ تو. اور پھر بندر سے اگر ہم انسان بنائے تو بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر بندر کے نتیجے میں ہم انسان کا سفر کیا ہے تو ایک دم سے بندر سے کیوں بن گیا؟ بیچ میں کچھ بندر اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے, کچھ اس بیچ کے اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے. جب ایک پورا قافلہ رائون کے اجتماع میں جا رہا ہے, کچھ 1 گھنٹہ پہلے نکلیں, کچھ 1 گھنٹہ بعد نکلیں, تو کچھ حیدرآباد پہنچیں گے, کچھ ملتان پہنچیں گے, کچھ رائون پہنچ چکے ہوں گے. یہی ہوگا نا. ایسا تو نہیں کہ پوری کروڑوں کی نسل اچانک رائون پہنچ گئی, حالانکہ سب کے فاصلے الگ الگ ہیں. تو کیسا ارتقاء ہے یار کہ بندر سے ڈائریکٹ وسیم بھائی بن گئے. درمیان میں کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی. تو آدھا بندر ہو, آدھا کیا ہو, انسان ہو, آدھی دم ہو, آدھی نہیں ہو. دم ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کی ہے ڈارون نے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, یا تو دم دو بھائی ہمیں, جو تم نے شارٹ کی ہے ہمیں دم کے پیسے چاہیے. تو یہ سب بکواس ہے, یہ جو سائنس کے نام پہ آپ کو الو بنایا جا رہا ہے. اور خوب سمجھ لو, اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے, لیکن سائنس سے کوئی بات ثابت ہونی چاہیے. ڈارون کی تھیوری یہ تھیوری ہے, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ ثابت شدہ نظریہ نہیں ہے, ایک ہوائی بات ہے. تو اس ہوائی بات کے پیچھے آپ قرآن و سنت کو, خدا کا انکار مت کرو. اس ہوائی بات کے پیچھے خدا نہیں چھوڑے گا تمہیں. اللہ کہے گا تمہیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا, تو تم نے ایویں ہی فرض کر لیا کہ جی بندر سے بنے ہم. یہ بولو بھائی, کوئی ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا, جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, آسمان سے بارشیں برساتا ہے, زمین سے تناور درخت پیدا کرتا ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے کمالات تو نظر آ رہے ہیں. کمال صاحب کمال کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک کھلاڑی آخری بال پہ چھکا مار دے, ہم اس کو صاحب کمال سمجھتے ہیں نا.
ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آٹومیٹیکلی چھکا لگ گیا ہے جی بھائی، اس کے لیے تو بہت ایکسپرٹ بیٹسمین ہونا چاہیے. تو اللہ کے کمالات اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں. اس نے شہد کی مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ کہتے ہیں انسان کا خود بخود بننا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی خود بخود نہیں بن سکتی. یہ تیرے رب نے اس کے دماغ میں نا یہ پیغام ڈالا ہے کہ پھلوں کے رس کو چوسنا اور لمبے لمبے فاصلے طے کرنا، راستہ نہ بھولنا، اور پورا ایک مینجمنٹ ہے. ایک ملکہ مکھی ہے، مزدور مکھیاں ہیں، نر مکھیاں ہیں، مادہ مکھیاں ہیں. نر مکھیوں کی آبادی بڑھتی ہے، مادہ مکھیاں کچھ بیٹھی بھی ہیں ان کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تاکہ یہ شہد کے چھتے کا ماحول خراب نہ کریں. جیسے پارک کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، فیملی کے بغیر نہ آئیے، چھڑا چھاٹ گھسے گا اندر جا کے چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس کو باہر بھگا دیتے ہیں. یہ تو آج انسان نے سیکھا ہے. شہد کی مکھیوں میں پہلے سے یہ کہ بھئی نر کی اتنی تعداد ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نر پیدا ہو گئے انہیں کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے. وہ ماحول خراب کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. وہ شادیاں تو ان کی ہوتی نہیں، 4 شادیاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے میرے بھائی، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو پہلا اپنا نظریہ درست کرو. ہم خود سے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بھیجا ہے. اور خدا کی قسم کسی کمپنی نے کسی کو بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کے نیو یارک میں بڑا اچھا ہوٹل بک کرا کے اتنا پروٹوکول نہیں دیا. اس سے کروڑا گنا زیادہ ہمارے رب نے ہمیں پروٹوکول دیا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا، ایک بے انتہا محبت کرنے والی ماں ہمیں ملتی ہے پیدائش کے وقت. یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ ہم درختوں پہ بھی اگ سکتے تھے خربوزے اور تربوز کی طرح. خدا نے انسان کو ایسی عزت دی ہے، ایسی عزت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. قرآن کہتا ہے میں نے بنی آدم کو بہت پروٹوکول دیا ہے. ایک ہوتا ہے اکرام، ایک ہے تکریم. تکریم اکرام سے اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں اکرام نہیں کیا انسانی کی، میں نے تکریم کی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. غلیظ پانی سے پیدا کیا میں نے، لیکن ایسا پروٹوکول دیا کہ جب پیدا ہوا تو 2 خاندان تھے، ددیال اور ننیال. اس کو محبت مل رہی ہے، 2 خاندانوں میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. صرف فیملی پلاننگ والے پریشان ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، غربت. لیکن خدا بھی خوش ہوتا ہے، حکم دیتا ہے عقیقہ کرو، بکرے کاٹو اور مٹھائیاں بانٹو اور خوشی مناؤ. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. تو کیسا عزت ملتی ہے نا انسان کو. ددیال بھی خوش اور ننیال بھی. ایسے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری پیدائش پہ اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور قرآن کہتا ہے جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، نسباً و صہرا، ایک اور خاندان ملتا ہے جس کو سسرال کہا جاتا ہے. وہاں بھی عزت ہوتی ہے انسان کی. آپ کسی کے گھر جاؤ، ابھی تک آپ کا رشتہ نہیں ہوا، 1-2 دفعہ جاؤ گے نا، پولیس بلوا لیں گے لوگ. یہ بندہ ان نون بندہ ہے. ایس ایچ او صاحب ہمارے محلے میں گلی کے نکڑ پہ بار بار گھوم رہا ہے، وہیں آپ کا رشتہ ہو جائے، فون کر کے پوچھیں گے بیٹا آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹا آپ نے ہمارے ہاں، تو بولو کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو پوچھتا ہی نہیں کوئی. پوچھتے ہیں نا، کیسی عزت ملتی ہے. اور دمادوں کے نخرے دیکھو. گئے پہلے آپ اجنبی تھے، گئے چائے کا پوچھ لیا تو آپ احسان مانتے ہو، یار ہمیں جانتے نہیں پھر بھی ہمیں چائے پلا رہے ہیں. جب داماد بن گئے، گئے چائے کا نہ پوچھا تو آپ کے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، یار میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس گھر کے اندر، میں جب آتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پھر وہ سارا نزلہ بیگم پہ اتارتا ہے. جیسے بغیرت داماد بننے کی کوشش نہ کیا کرو، سمجھ رہے ہو؟ سسرال پوچھے ٹھیک ہے، نہیں مجھے بھاڑ میں جائے، یار اپنا گھر بساؤ. یہ گھٹیا نیچ حرکتیں جو ہے نا، یہ دامادوں پہ سوٹ نہیں کرتی کہ مجھے پوچھا نہیں ہے. یہ بہت ہی بری. ایک صاحب نے مجھے آ کے شکایت کی میں جب سسرال جاتا ہوں مجھے پوچھتے ہیں. میں نے کہا 4 دفعہ یہاں سے فضول آدمی ہمیں خراب کرا، تیرا سسرال تجھے پوچھتا نہیں. تو جا پوچھ لے، ٹھیک ہے نہیں پوچھا تو تیرا کیا لینا دینا یار ان سے. عزت کر اپنے ساس سسر کی. تو پوچھ لیا کر کہ میں آنٹی آپ کے لیے چائے بنا دوں، اپنے گھر سے دودھ لے کر آ جاؤں، میں بنا دوں آپ کے لیے. ایسا نہ اس کو غصہ ہو کہ میرے گھر کے دودھ کی بنا رہا ہے. تو اپنی سوچ نا تھوڑی سی کیا کر لو. یہ جو ہے نا، یہ عورتوں پہ اچھی لگتی ہیں چیزیں، مردوں پہ اچھی، ہر عورت پہ بھی اچھی نہیں لگتی. بعض عورتیں فسادی ہوتی ہیں، ان کی بات کرو جو بیان نہیں سن رہی. تو مجھے نہیں پوچھا، مجھے یہ بچکانا حرکتیں ہیں یہ. آپ اپنا گھر حساب کتاب رکھو، ساس سسر سے ملو، السلام علیکم، بہت خوشی ہے آپ سے مل کے، آپ میرے والدین کی طرح، کوئی کام ہو تو بتائیے گا، اچھا میں چلتا ہوں، بس اتنا کافی.
ویسے بھی سسرال کو زیادہ اس زمانے میں کیمرہ میرے بھی وہاں چھاؤں میں آئیں گے تو میں بیٹھ کے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, خدا نے انسان کو عزت دی. امریکہ بھیج رہا ہے نا آپ کو بزنس کلاس میں, اور آپ پوچھ ہی رہے کہ مجھے کیوں بھیجا, تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے. اس نے پیدا کیا, ایک ماں کی محبت دی اس نے, ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے. کیسا روتی ہے آپ کے لیے, 24 گھنٹے کی ٹینشن دیتا ہے بچہ ماں کو. 24 گھنٹے, ایک سیکنڈ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی. مجھے پتا بھی نہیں تھا, آپ کو پتا بھی نہیں تھا, ہمارے بچپن میں خدا ہمارے لیے کیسا انتظام کر کے گیا ہے, کیسا انتظام کیا تھا اس نے ہمارے لیے, ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. ماں کی محبت بھی مل رہی ہے, باپ کا سایہ بھی مل رہا ہے. گیس بجلی کے بل کون بھر رہا ہے؟ تمہارا باپ بھر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم جب کہتے ہیں نا کہیں بل زیادہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بل تیرا باپ بھرے گا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ہمارا باپ آلریڈی پہلے سے بھر رہا تھا. وہ ہمیں باپ کی محبت ملی. انگریز تو اس محبت سے محروم ہو گئے ہیں بیچارے. نہ ماں کی ممتا مل رہی ہے, کسی کو مل رہی ہے, کسی کو نہیں مل رہی. اور باپ کی ممتا سے تو آدھی آبادی محروم ہو گئی ہے. وہ محروم ہو گئے بابا شارٹ مارکیٹ سے. ڈاروین نے نظریہ ہی ایسا پیش کیا نا, خدا کو جب زندگیوں سے نکالا تو خدا کا ریلیشن گیا. خدا کی وجہ سے بہت سے رشتے وجود میں آتے تھے. تو انسان جب بندر کی پیداوار ہے تو بندر کا باپ ہوتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا, بندر کا تھوڑی باپ ہوتا ہے. انگریزوں نے کہا یار باپ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں. ایکچولی کر کے انہوں نے باپ ہی کو نکال دیا مارکیٹ سے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, بعض لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں. لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ میں اکثر بتاتا ہوں, آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے ہے آپ کی بیٹی کا, آپ پوچھیں گے بیٹا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں, آپ بولے میرے ابا ہیں, آپ سمجھو کہ شاید انتقال ہو گیا ہے نا, یا گم ہو گئے ہیں. تو بیٹا کہیں گم ہو گئے ہیں, انتقال ہو گیا, نہیں ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے. آپ تھپڑ مار کے نکالا دفعہ یہاں سے. تو کتنا بڑا پیدا ہو گیا یار اس سے. ان لوگ کیا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوتے ہیں نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں. ہونے میں بھی اولڈ ہاؤس میں ہی جانا ہے بیچانے نے بڑھاپے میں. تو یہ خدا کو مارکیٹ سے جب نکالا نا تو مارکیٹ سے ابا گیا, اما بھی گئی. اما پالتی ہے, 18 سال کے بعد بیٹی اما کو ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. اور 18 سال سے پہلے بھی اما بیٹی لگ رہی ہوتی ہے, اور بیٹی کیا لگ رہی ہوتی ہے؟ اما. نہ ڈانٹ سکتی ہے نہ مار سکتی ہے اس کو. ڈانٹو تو پولیس کا کیس بنتا ہے, ہاتھ تھپڑ لگا. ہم تو پٹے ہیں اما سے, چمٹوں سے پٹے ہیں ہم تو بھائی, احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے. ابا کو بتاتے اما نے مارا ہے تو 2 تھپڑ ابا سے بھی لگ جاتے ہیں. ہم کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم سمجھتے ہیں اما کا حق ہے یار, جس اما نے اتنا کھلایا پلایا, 2 چانٹے تو بنتے ہیں نا روز. 2 چانٹے اگر گریوی میں بھی اما لگا دے, اب لگانا نہ شروع کر دے کہیں بلا وجہ اپنے بچوں کو. اخلاق اصل چیز تو اخلاق ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بچے کو یہی چاہیے کہ اما نے مار دیا ابا نے مار دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ چیزیں تو آپ کو اللہ سکھائے گا نا کہ ماں باپ کا احترام کرو. مارنا کوٹنا نہ شروع کر دیں, یہ غلط ہے. بچوں کے مار سے بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, سدھرنے کا کم ہوتا ہے. اصل یہی ہے کہ محبت سے سمجھائیں. کبھی کبھار چلو نہیں باز آ رہا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنا پڑتا ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میرے بھائی خدا نے ہمیں بڑا پروٹوکول دیا. ہم پیدا ہوئے تو ہمیں ددیال ننیال دیا, پھر جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تو اللہ نے ہمیں 1 سسرال نہیں 4 سسرال کی اجازت دے دی اللہ نے. وہ تو اب سوسائٹی ایک بھی نہیں رکھنے دے رہی, اور رکھتے اس عمر میں وہ سسرال کے جب آپ نہ رکھتے تو 2-4 دن رہ گئے تھے زندگی میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ. میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, دولہے ایسے ایسے آ رہے ہیں یار, ایسی ایسی عمروں کے آ رہے ہیں دولہے. میں ان سے کہتا ہوں اس تکلف کی اب ضرورت کیا ہے آپ کو, کیا ضرورت ہے؟ آپ 2-4 دن رہ گئے, تھوڑے بیوہ کرو گے بلا وجہ کسی کو. شادی کی عمر جوانی ہے, 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے, جذبات آسمانوں پر ہوتے ہیں اس کے. اس وقت کوئی جاب شاپ, آج کل تو آن لائن بزنس ہے, کوئی بزنس کر کے ٹائم پہ شادی کر لیا کرو, کیونکہ اس کے بغیر رشتہ ملتا نہیں ہے. تو آن لائن بزنس آج کل ہے, بچوں کو بزنس سکھاؤ, آن لائن بزنس سکھاؤ, باہر سے ڈالر بھی آئے گا, ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. یہ جو کچھ پیسہ کمانے کے آج کل طریقے چل رہے ہیں نا, اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی کا ایک ہی آپشن آپ کے پاس رہ گیا, آن لائن کاروبار کرو, باہر سے کیا لے کر آؤ؟ ڈالر لے کر آؤ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ بہت سارے بزنس ہیں جنہوں نے دماغ استعمال کیا, آج وہ بہت پیسہ کمایا انہوں نے. اور پھر بھی اگر نہیں آ رہا تو صبر کرو, کیونکہ آپ محنت کرو گے. رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کیونکہ میں نے آپ ہی پہلے بتایا, رزق ہمارا سب سے بڑا مسئلہ
نہیں. اصل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ میں ابھی آ رہا ہوں. آپ بھی کہیں گے آپ بتاؤ نا کیا ہے مسئلہ. وہ مسئلہ بغیر تمہید کے کھوپڑی شریف میں آئے گا نہیں. پوری تمہید بتانی پڑے گی کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے. تو پوچھنا پڑے گا جس نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے ہمیں. تو 400 سال کی بات ویسی بیچ میں آ گئی تھی, وہ میں پھر آخر میں آؤں گا انشاءاللہ اس کی طرف. ٹھیک ہے. تو کیسی عزت دی اللہ نے انسان کو, رزق کتنا دیا. رزق قرآن کہتا ہے کہ جانوروں کا رزق دیکھو, کچھ گوشت خور جانور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں, گوشت. کچھ سبزی خور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں, سبزی. انسان گوشت بھی کھاتا ہے, سبزی بھی کھاتا ہے, پیتا ہے. جو سبزی خور جانور ہیں نا, جوس وہ بھی نہیں پیتے. پھر گوشت میں کتنی ورائٹیز ہیں, کباب بنا کے کھا رہا ہے, اور پٹ کا گوشت الگ, ران کا گوشت الگ, چانپے الگ, نہاری الگ, اور پتہ نہیں کنہ الگ, اور کیا کیا قسمیں گوشت کی, اور کتنے کتنے طریقوں سے ایسے زبان کے چٹخارے انسان کو اللہ نے دیے جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئے. ہو سمندروں کو مسخر کر دیا اس کے لیے, ہواؤں کو مسخر کر دیا اس کے لیے, خشکیوں کو مسخر کر دیا. اتنا پروٹوکول امریکہ کی اس کمپنی نے نہیں دیا تھا اس شخص کو جس کو بزنس کے, امریکہ کی کمپنی نہیں جو پاکستان کی کمپنی, اس نے نہیں دیا جتنا پروٹوکول مجھے اور آپ کو کس نے دیا ہے, اللہ نے دیا. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی. ایک آنکھ کی قیمت کروڑوں روپے سے زیادہ ہے. کوئی آپ سے کہے نا یہ ساری پراپرٹی مجھے دے دے, کوئی نابینا ہو جائے, اسے کوئی کہے ساری پراپرٹی مجھے دے دے آنکھیں لوٹا دوں گا, تیار ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے. اکثر ایک واقعہ میں سناتا ہوں ایسے موقع پہ کہ ایک بزرگ کو کسی بادشاہ نے کہا میں اتنی جائیداد آپ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار میرے بادشاہ سلامت, میری نظر میں آپ کی اس پوری مملکت کی قیمت پیشاب کے ایک پیالے کے برابر نہیں ہے. بادشاہ حیران ہو گیا, یار یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی. بادشاہ نے بلوا لیا, بھائی یہ کیا ہو. ان بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بتاؤ, آپ کی آدھی مملکت, اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے کہ آپ پانی پیتے ہو الٹی ہو کے نکل آتا ہے, پانی معدے میں ٹھہر نہیں رہا, اور آپ علاج کرا کر آ کے تھک جاؤ, پھر بھی معدے میں پانی نہیں ٹھہرتا. کوئی حکیم کہے کہ میں ایک شرط پہ علاج کروں گا, آدھی مملکت مجھے دے دو, اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو, تو آپ کیا کرو گے. بادشاہ نے کہا دے دوں گا بھائی, جب پانی نہیں اتر رہا حلق میں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا, ایسی جائیداد کا, تو مجبوراً دینا پڑے گا, دے دوں گا. بادشاہ نے کہا, بزرگ نے کہا یہ پانی آپ کے پیٹ میں چلا گیا, پیشاب بن کے نکل نہیں رہا, اٹک گیا اندر ہی, آپ علاج کرا کرا کے تھک گئے. اس حکیم نے کہا آدھی مملکت دے گا نا جو بقیہ رہ گئی ہے, تو ایسی دوا کھلاؤں گا یہ پیشاب بن کے نکل جائے گا, تو آپ دے دو گے. بادشاہ نے کہا اگر مجبوری ہوگی, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا, تو مجبوراً, کیونکہ پانی پیٹ میں رہے اور پیشاب بن کے نہ نکلے تو کتنی بڑی اذیت ہے. تو بزرگ نے کہا کہ ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت تیری کیا ہے, پوری مملکت. اور میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا بھی ہے اور فری میں پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے. یہ جو آج کل ہم کو بڑے مزے لگے ہوئے ہیں نا اور چسکے لگے ہوئے ہیں, یہ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے کان سن رہے ہیں, اس لیے انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے. نوجوان کو جب بولو حرام ہے چھوڑ دو, کہہ رہے ہیں بھائی یہ لائف کی انٹرٹینمنٹ ختم کرانا چاہتے ہو. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, اللہ کہتا ہے بتاؤ اگر میں تمہاری ان کانوں کی سماعت چھین لوں اور تمہاری آنکھوں سے بینائی چھین لوں, من الہ غیر اللہ, یہ نعمتیں دی بھی اللہ نے, اللہ چھین لے تو اللہ کے سوا کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ کی رحمت ہے, آپ فحش فلمیں دیکھ رہے ہو, آپ زنا کر رہے ہو, آپ شراب پی رہے ہو, نہ وہ آنکھوں کی بینائی چھینتا ہے, نہ وہ سننے سے سماعت چھینتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا تمہیں, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, رزلٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کا الگ دن ہے, وہ آخرت ہے, وہ میدان حشر ہے. یہاں تو میں صرف جج کروں گا, دیکھوں گا کون مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اور کون مقصد کو پسے پش ڈال کر فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, حلال و حرام کا فکر کیے بغیر کھاتا ہے. یہ ابھی تو صرف آبزرو کروں گا, ہو سکتا ہے نافرمان ترقی کر کے چاند تک پہنچ جائے اور فرما بردار بیچارہ گھٹتا رہے. لیکن قرآن کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی خافضۃ الرافعہ, یہ قیامت بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دے گی اور بہت سے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور پس کر دے گی. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا کوئی شخص اگر تفریح کر رہا ہے, ٹھنڈے پانی پی رہا ہے, بوتلیں پی رہا ہے, چائے پی رہا ہے,
اس کی تفریح کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہو. رزلٹ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اس رزلٹ کے وقت پتا چلتا ہے کہ یہ حقیقی عزت ہے یا یہ حقیقی ذلت ہے. تو ابھی رزلٹ تھوڑی اناؤنس ہوا ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں بھائی. آنکھ بھی کس نے دی ہے؟ وَلِسَانًا، اللہ کہتے ہیں زبان میں نے دی ہے. یہ زبان آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتی انسان کے جبڑوں کے بیچ میں. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, ذرا سا قطرہ ڈالو, کڑوا, میٹھا, کھٹا, درجنوں قسم کے ذائقے کا فرق کر کے فوراً دماغ کو میسج بھیج دیتی ہے. لیکن آپ کھول کے دیکھو تو کوئی مشینری نہیں ہے, کوئی تاریں واریں, کوئی بہت ٹیکنیکل قسم, کوئی چپ لگی ہوئی اندر, کچھ بھی نہیں ہے. آنکھ کھولو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا, یہ انسانی آنکھ کی نقل ہے. انسانی آنکھ کو دیکھ کے سائنسدانوں نے بنایا یہ. لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ میں روٹی سے بنا دیا یہ. صحیح ہے نا؟ ماں روٹی کھاتی ہے, دودھ پیتی ہے اور چیزیں کھاتی ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ یہ ڈیجیٹل کیمرے, بہت ہائی ریزولوشن کے کیمرے ماں کے پیٹ میں بنا رہے ہوتے ہیں, اور 2 کیمرے بنا کے بڑے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ کر کے اس کو کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں. ایسی ایڈجسٹمنٹ کے قیامت تک, وہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں نہیں ہوتی, اسی سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ اس کے کمالات ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بڑا پروٹوکول دیا ہے, تو اب پوچھنا پڑے گا مجھ سے کہ کیوں بھیجا میں نے تمہیں. انگریز کہتا ہے گاڈ لیس زندگی گزارو. اس نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دیا. اور ہم اس خوش فہمی میں کہ جب انگریز نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا, اتنی ترقی کر کے کامیاب ہو گیا, تو ہم بھی مذہب کو فالو نہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ہم سے مسٹیک اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم کامیابی کو ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم مسافر خانے کی کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں. بھائی تم یہ نہیں دیکھتے کہ انگریزوں کے ہاں مائیکل جیکسن, مجھے ایک بات بتاؤ, ناکام تھا یا کامیاب آدمی تھا؟ کامیاب تھا نا مائیکل جیکسن. انگریزوں کے یہاں کامیاب آدمی تھا. 50 سال کی عمر میں اربوں روپے کمائے, اتنی عزت کمائی کہ ہاتھ ملانے کے پیسے لیتا تھا وہ ہر ایک کو. ہم جیسے غریبوں کو تو ہاتھ بھی نہیں ملائے گا وہ. کوئی پاکستانی چلا جائے مجھے پھر تو ایسے کرے گا وہ, اس کو پتا ہے جراثیم لگیں گے. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ چھینک کے فوراً اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں, اسی کے منہ پہ چھینکتے ہیں پھر اسی سے گلے مل رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. مجھ سے جب ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, بعض دفعہ اتنا ناک قریب کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بھائی تو اپنے سانس مجھے کیوں سونگھا رہا ہے میرے بھائی, تھوڑی سی تو حیا کرو یار. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ تو ہم افورڈ کر رہے ہیں نا, انگریز یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس سے آپ ملنے جائیں گے نا سیلیبریٹی سے, تو ہمارے ہیں وہ لوگ گلے بھی مل رہے ہیں, اپنے ناک کے نتنے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم سے مل رہے ہوتے ہیں لوگ پورا پان کی. بعض تو گٹکے والے مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں, ان کی پیکیں تھوکیں میرے منہ پہ آ کے گر رہی ہوتی ہیں, میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ ناراض ہو جائے گا, بس یوں ہی کر رہا ہوں یوں کر کے نا, ایسے کر کے, بس اس سے زیادہ نہیں ہم آگے. مائیکل جیکسن ایسا نہیں تھا میرے بھائی, وہ ہاتھ میں گلوز پہن کے مسافہ, ایسے نہیں ملیں گے ہم. غریب آدمی ہو, تم نے چھینک ماری ہوگی, تمہارے جراثیم آ گئے ہوں گے, وہ جراثیم ہمیں لگیں گے, وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں جائیں گے, ہم کو جراثیم زدہ آدمی, پیسے والے آدمی, عزت دار لوگ ہیں. اول تو ملیں گے نہیں, دور دور. بہت ملنا ہے تو ہاتھ میں کیا ہوگا؟ مائیکل جیکسن کو ہاتھ لگانے کے پیسے ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مائیکل جیکسن ہے وہ مذاق تھوڑی ہے. اتنا کامیاب کہ ہمارا ہر نوجوان مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو اس کی قدرت نے جوڑوں کی سیٹنگ ایسی بنائی نہیں ہے. پاکستان میں ایسے جوڑ فٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. اب جو جس قسم کا گھی تیل کھا رہے ہو وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں رہی نا. ورنہ لوگوں نے کوشش کی ہے یہاں گلوکار بننے کی اس جیسا, لیکن وہ ہڈی پسلی اپنی دائیں بائیں ہو گئی ان کی, وہ نہیں بن سکے. میرے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کی, لیکن وہ کچھ ہی عجیب سی چیز بن گئے. وہ جو تھے وہ بھی نہیں رہے. کہہ رہے ہیں وہ ایسے چیزیں ہو گئی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابھی اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتی چیزیں. ایسا ہوتا ہے یہاں. تو وہ ایک کامیاب انسان سمجھا جاتا تھا. دولت, شہرت, عزت, 3 چیزیں ہوتی ہیں نا. دولت, شہرت, عزت, وداؤٹ اینی ٹینشن. یعنی اگر یہ دولت, عزت, شہرت ہو لیکن ٹینشن ہے ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن ٹینشن بھی نہیں تھی نا ان کو. ابے بھائی ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی, کوئی ان کی تو گرل فرینڈ ہوتی ہے. گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن ہے بھائی؟ بیویوں کی ٹینشن ہوتی ہے نا. آپ 12 بجے گھر آ رہے ہو, دیر سے گھر کیوں آ رہے ہو, بچوں کی فیسیں کیوں نہیں دے رہے, اور بجلی کا بل اتنا آ جا ہے, یہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح کی باتیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں.
ساس صاحبہ سالے مسلسل بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے. تو اور پھر اگر 4 شادیاں کر لو تو ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے آپ کو, ساسیں آپ کی انگنت ساسیں, اور باقاعدہ وہ ساسیں نادرا سے رجسٹرڈ بھی ہوں. یہ سب پاکستان میں ہوتا ہے. انگریز اس ٹینشن سے اور مائیکل جیکسن اس ٹینشن سے کیا تھا, آزاد. انگریز بھی آزاد. انگریز کیا گرل فرینڈ ہے, جب تک اپنی خواہش پوری کی ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح کیا کر دیا, ریجیکٹ. کوئی 7 سالہ کا ٹائم پہ آ رہا ہے بھائی آؤں گا, نہیں آنا تو جاؤ, بریک اپ ہو گیا. بڑے آرام سے ان کے ایک لفظ کیا ہے جی, بریک اپ ہو گیا. انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے ابھی, بریک اپ ہو گیا جی گرل فرینڈ سے. تو میرے بھائی میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, اللہ کرے جلدی سے بس مکمل کر لوں اپنی بات. تو مائیکل جیکسن کے پاس عزت بھی, دولت بھی, شہرت بھی, اور ٹینشن اس کو کوئی بھی نہیں. جراثیم کی ٹینشن ہی نہیں تھی یار اس کو, گلوز پہن کے مسافہ کر رہا ہے. اور ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر فیوچر میں بیمار ہو گیا, ابھی تو کوئی بیماری نہیں ہے, فٹ فاٹ ہوں, جدھر کو چاہوں تھرک سکتا ہوں, جدھر اپنے آپ کو چاہوں موڑ لوں. لیکن ایک ٹینشن فیوچر میں ہو سکتی ہے کہ بھائی بڑھاپا بھی تو آئے گا نا. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کا ایک مسلسل پینل اس کے ساتھ, کہ بالفرض اگر فیوچر میں گردے خراب ہو گئے, کڈنی کا مسئلہ ہو گیا, گردے ابھی بالکل فٹ, رپورٹ کیا تھی مائیکل جیکسن کی, ایک دم اوکے, کڈنی میں کوئی پرابلم نہیں, ہارٹ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوگر کا 25 سال تک کوئی امکان. وہ ہماری طرح تھوڑی ہے ادھر سے یہ کھا رہے ہیں, ادھر سے سموسے کھا لیے, ادھر سے پکوڑے, بڑی تمیز سے چلتے ہیں. اس کے باوجود ڈاکٹروں کا ایک پینل. اور مائیکل دیکھو ہم کیا کہتے ہیں, فلاں سے بائک ادھار لے لی ہم نے. مائیکل جیکسن ایسا بیوقوف نہیں تھا, اس نے گردے ادھار لیے ہوئے تھے. مثال کے طور پر ایگریمنٹ تھا اس کا, انگریزوں کا کوئی بھی وسیم بھائی, اب ہم انگریزوں کے نام تو مجھے نہیں پتا نا, ان لوگ کے کوئی بھی وسیم, مائیکل جیکسن کا ایگریمنٹ ہوا تھا وسیم بھائی سے, انگریزوں کے وسیم بھائی سے, کہ اگر میرے گردے خراب ہوئے فیوچر میں تو وسیم اپنا گردہ مجھے دے گا. یہ ایگریمنٹ ہے, اور اس کے بدلے میں مائیکل جیکسن ہر مہینے اس کو کیا دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, تاکہ بالکل سیف کر لینا اپنے آپ کو موت سے بھی. سمجھ رہے ہو, یہ تو جراثیم سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی نا. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پر آپ کا نام کیا مول صاحب, روہیل بھائی کہاں ہے یار, وہ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے. وہ روہیل نہیں, روہیل بھائی کہاں رہ گئے, ان کو تو آنا چاہیے تھا. تو میری بات ہوئی تھی, کہہ رہے تھے میں آؤں گا بیان میں. اچھا چلیں خیر, جذباتی نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, ان کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مائیکل جیکسن نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی نا, کہ میرے گردے کو کچھ ہو گیا تو تیرا باپ بھی مجھے گردہ دے گا, ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اتنے پیسے. اب وہ دعا کرتا ہوگا اللہ کرے مائیکل جیکسن کے گردے کو کچھ نہ ہو, تو دعائیں بھی لگ رہی ہوں گی جا کے. اور گردے کا پہلے سے کیا ہے, ہمارے یہاں تو جب کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا گردہ چینج ہوگا, تو اتنے آرام سے کوئی گردہ دیتا نہیں ہے. یہ دل گردے کا کام ہے نا, جن کا دل گردے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے, جو کٹاکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, دل گردے کا کام ہوتا ہے ان کا, وہ نہیں اپنا گردہ دیتے. تو مائیکل جیکسن نے بکنگ کرائی ہوئی تھی, جی یہ چیز خراب ہو گئی تھی, یہ فلاں سے, بالکل تمام چیزیں کیا تھی مائیکل جیکسن کی, ایک دم رپورٹ کیا تھی, اوکے. اس سے بڑی کامیابی ہو نہیں سکتی اس عمر میں, اتنا کما لے آدمی. تو گورے کہتے ہیں وہ کامیاب تھا, لیکن مائیکل جیکسن صرف 50 سال کی عمر, سویا ہے, ڈاکٹروں کا پینل موجود ہے کہ کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار کون ہے, ڈاکٹر. قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا, ڈاکٹروں سے ہوگا کہ کیوں مرا, تمہیں جب اتنے پیسے دے رہا تھا اس کو تو مرنا نہیں. بھائی مرنے سے پہلے ٹائم بھی لگتا ہے نا, شوگر لیول ہائی ہو گیا, کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس دوران ڈاکٹر کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن مائیکل جیکسن جناب سویا ہے, صبح پولیس آئی ہے اٹھانے کے لیے, اس سے بھی نہیں اٹھا. میں کہتا ہوں پاکستانی پولیس کو بھیج دیتے, اس کا باپ بھی اٹھتا. صحیح بتا رہا ہوں, وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا, بولتا بھائی میں غلطی سے مرا ہوں, میں حقیقت میں بالکل بھی مرا ورا نہیں. تو کیونکہ امریکہ کی پولیس تھی, نہیں اٹھا سکی اس کو. آج کی رپورٹ کے مطابق, آج کی یہ جو کہتے ہیں نا مائیکل جیکسن کامیاب انسان ہے نہیں, تھا,
ہے نہیں. کیا تھا اب نہیں ہے. اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائی, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کامیاب لائف گزار کے چلا گیا. اب تو نہ ناکام ہے نہ کامیاب, سب برباد ہو گیا. لیکن اگر موت کے بعد کی زندگی برحق ہے تو مائیکل جیکسن سے بڑا ناکام دنیا میں میرے بھائی کوئی نہیں. اب ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی اگر ہے تو پھر ناکام تھا, نہیں ہے تو کیا تھا؟ نہ ناکام نہ کامیاب تو پھر بھی نہیں ہے. تھا وہاں تھا سے کیا ہوتا ہے؟ تھا سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی آیا کہ میری 4 بیویاں تھیں, بڑا خوش ہوں میں کہوں تھیں نا, اب تو نہیں ہے نا. اب تو میں مثالیں بھی یہ والی دینے لگا ہوں تاکہ لوگ نا اس کو دماغ میں, پہلے تو میں 2 شادیوں کی بات کرتا تھا نا, میرے بیانات پہ پابندیاں لگی ہیں مسجدوں میں. 2006 میں نازم آباد کی ایک مسجد میں میں نے بیان کیا, میں نے غلطی سے دوسری شادی کا ہلکا سا تذکرہ کر لیا, انہوں نے ہمیشہ کے لیے بیان پہ پابندی لگا دی کہ اس بندے کو نہ لے کر آؤ. 2006 کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب میں مذاق میں بھی 4 منہ چڑھانے کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں. کسی کے باپ میں دم ہے تو مجھ پہ پابندی لگائے, ویسے لگا دو پابندی, لیکن اس بیس پہ اب انشاءاللہ نہیں. اب اتنا عادی ہو گئے ہیں لوگ اس کو سن کے, تو کہ اب جو ہے نا وہ عادی ہو گئے ہیں کہ اب تھوڑا ذہنی طور پر سننے کو قبول کرنا تو ابھی بھی نہیں ہے لوگوں نے, لیکن سننے لگے ہیں. تو اب کرواؤں گا بھی, میں تو وزیر اعظم بن گیا, میرا بیان چل رہا ہے, میں ڈنڈے مار کے شادیاں کراؤں گا لوگوں کی. زنا پھیل رہا ہے بھائی ہماری سوسائٹی میں, خدا کے بندو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کے حالات جا کے تحقیق کرو, تمہارا بھی دل کرے گا کہ ڈنڈے مار کے شادیاں کرائیں. ایک لڑکی 25 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہے, 3 بیٹیاں ہیں اس کی. بتاؤ اس کی زندگی برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ خاندان والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو زکات دو, صدقہ دو. میں نے بولا اس کے دیوروں اور جیٹھوں کو بولو کہ اس سے دوسری شادی کریں تاکہ یہ 3 یتیم بچیوں کو چچا اور تایا پالے. مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ دیور اور جیٹھ سوچ بھی لیں اس بارے میں, کہیں گے ہم تو میرڈ ہیں, ایکچولی دوسری شادی عدل نہیں ہو سکے. اب کیا ہو رہا ہے؟ ساری زندگی ایک 25 سال کی جوان لڑکی وہ اپنی بیٹیوں کی فکر میں اب زندگی گزارے گی اور زکاتیں اور صدقے لیتی پھرے گی لوگوں سے. اسلام نے بھائی عورت کو عزت دی ہے, کسی کی بیوی بنا کے رکھو یار. اب کمارے تو نہیں کریں گے نا ایسی لڑکی سے, تو میرڈ کر لے یار. اور میرڈ میں جو اس کے کزن ہیں یا اس کے جو رشتے دار ہیں وہ زیادہ, کیونکہ بچوں والی عورت کو اجنبی کے حوالے تھوڑی کیا جا سکتا ہے. بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے کسی کے پاس؟ اس کا دیور کرے, اس کا جیٹھ کرے دوسری شادی, اس کا کزن کرے. کزن اب کیوں نہیں کرے گا کہ بھائی میں کیوں بیوہ سے کروں؟ ابے یار تو ایک کنواری سے کر لینا, ایک کس سے کر لے؟ بیوہ سے کر لوگے نا, 2 نہیں ہو سکتی. 2 سارا مسئلہ کہاں کے کھڑا ہوگا؟ جب تک 2-3 شادیوں کو آپ پروموٹ نہیں کرو گے, ان عورتوں کے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے حکمرانوں کے پاس مسائل نہیں ہے. ہمارے حکمران تو مسائل بڑھانے کے لیے, کم کرنے کے لیے تھوڑی ہیں. ان مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے, حکمرانوں پہ تھوڑی ڈالنا ہے. اب اس لڑکی کا کیا عدالت اس کا مسئلہ حل کرے گی بیٹھ کے؟ ایک لبرل آدمی سے میں نے کہا, اس نے کہا ان لڑکیوں کو جاب کروانی چاہیے تاکہ ان کے گھریلو مسائل حل ہوں. میں نے کہا جاب کرے گی نا, وہاں مرد اور گندی نظریں ڈالیں گے. ان کو پتا ہے اس کا یہ شوہر مر گیا اور اب اس کی شادی کے چانسز ختم, وہ اور گندی نظریں ڈالیں گے اس کے اوپر. بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کے لیے جاب کرنے میں اور زیادہ مشکلات ہیں. جاب حل نہیں ہے, پھر پیسہ آ جائے گا نا جاب کر کے. صرف پیسہ ہی تھوڑی, عورت کو مرد چاہیے, یہ نیچرل ہے, اور مرد کو عورت چاہیے. اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے. تو نیچر سے آپ بغاوت کرو گے بھائی. تو ہم جو پاگل ہو گئے نا, 4 کی بات کر رہے ہیں, ہمارا دماغ نہیں خراب ہو گیا میرے بھائی, یہ سوسائٹی کے حالات ہیں. ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کر کے چپ کر کے اپنی زندگی گزارتے, ہمیں آپ کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو مائیکل جیکسن کا انا للہ ہو گیا. مائیکل جیکسن بھی پریشان ہو گیا یار, یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اب خیر اس پہ رپورٹیں آ رہی, کوئی کہہ رہا ہے کسی نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے, وہ جو بھی ہوا لیکن ہو تو گیا نا. مائیکل جیکسن کامیاب انسان اس وقت تھا, اب نہیں. تو میرے بھائی ایسی کامیابی جو اتنی غیر پائیدار ہو, اتنی غیر پائیدار, تھوڑے دنوں کی ہو, اس کو کوئی دنیا میں پاگل سے پاگل آدمی بھی کامیابی کہہ سکے گا؟ تو دیکھو ایک بات, بس آخری بات, ایک چیز کا اپنے دماغ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا, اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کی قائل ہو نا, تو آپ کا لائف اسٹائل یو ٹرن کی طرح کیا ہو جائے گا, چینج. اور اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہو تو جتنی عیاشی کر رہے ہو اس میں 20 گنا اس کو کیا کر دو, بڑھا دو. کیونکہ جب کچھ ہے ہی نہیں
انجوائے کرو. جیسے مائیکل جیکسن 50 سال میں مر گیا لیکن 50 سال تو اچھے گزار لیے نا, مر تو سبھی جائیں گے, تو پھر مائیکل جیکسن کا بھی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرو. پھر ابا کو گھر میں مت رکھو, کیونکہ ابا ٹینشن دیں گے آپ کو, پوچھیں گے بیٹا کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اس ٹینشن سے آپ کی جو لائف ہے اس کو انجوائمنٹ میں کیا ہوگا, فرق پڑے گا. لہذا وہی کام کرو جو گورے نے کیا ہے. گورا آخرت پر یقین نہیں رکھتا. گورا کیا کرتا ہے, ابا کی جب ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے تو عزت احترام کے ساتھ ابا کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع, اگر ہوں تو اٹھا کے ان کو کہاں جمع کرا دیتا ہے, اولڈ ہاؤس. اور اماں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے. پھر ایک اخلاقیات کے تقاضا ہے کہ کرسمس پہ ان کو فون کر کے پوچھ لیا جائے, ڈیڈی ہاؤ آر یو, فائن. وہ کہتے ہیں یس اوکے ڈیڈی تھینک یو نائس ٹو میٹ یو. ختم. وہ قدموں شدموں میں جنت میں تلاش کرنا, ابا کھانس رہے ہیں تو ان کا بلغم صاف کرنا, ان کے لیے رونا, مسجد میں امام سے دعائیں کروانا, میرا باپ, اور پھر روتے ہوئے موت کے بعد کئی مہینے تک روتے رہنا, پھر ان کے لیے دعائیں کرنا, کنویں بنانا, صدقات و خیرات کرنا, مسجدوں میں پنکھے لگانا. یہ ٹینشنیں گورا نہیں لیتا, کیونکہ یہ بھائی لائف کو, مائیکل جیکسن یہ کام کرتا تو اچھا ڈانسر تھوڑی بنتا. کیا خیال ہے میرے بھائی, سارا پیسہ تو اس کا ابا میں لگ جاتا. وہ 4 شادیاں کرتا اگر مائیکل جیکسن, ہم جیسا بے وقوف ہوتا دنیا کے لحاظ سے, تو جتنا پیسہ کماتا کم بہت کا 80% کس میں لگ جاتا, گیس بلوں کے, بجلی کے بلوں میں لگتا. پھر بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرتا. ہم صرف 4 شادیوں کے قائل نہیں, اسپیڈ کے بھی قائل ہیں ہم, کہ ہم تو اسلام کو مانتے ہیں بھائی, ہمیں تو اسلام کہے گا ہم اس کو صحیح مانیں گے, ہم گورے کو تھوڑی مانتے ہیں. گورے کے پاس جو چیز ہے ہم وہ لیں گے اس سے. گورا پنکھے اچھے بنانا, موبائل اچھا بناتا ہے, ہمارے یہاں یہ اچھی چیزیں نہیں بنتی. ہم گورے کی جو پروڈکٹ ہے, جو چیز گورے کے پاس ہے ہم گورے سے لیں گے. گورا کرنے والی کریمیں گورے کے پاس اچھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ کالوں کے پاس اچھی ہیں, کیونکہ وہ بیماری جہاں ہوتی ہے وہاں اس کی. تو جو چیز گورے کے پاس ہے وہ ہم گورے سے لیں گے. ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, مذہب اور اخلاقیات گورے کے پاس نہیں ہے. وہ خدا کو مانتا نہیں ہے, تو خدا کے حکام کہاں سے ہوں گے اس کے پاس. تو خدا کے حکام ہم گورے سے تھوڑی لیں گے یار. گورا تو مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے, تو وہ کہاں سے مانے گا کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے. وہ اس سوال میں بحث ہی نہیں کرتا. ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, یہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی, تو کریٹر سے پوچھیں گے کیوں بھیجا. تو اب میں اصل جواب کی طرف آتا ہوں. کریٹر بتاتا ہے میں نے کیوں بھیجا. وہ کیا کہتا ہے کریٹر, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان یہاں چل رہا تھا ہمارا, مائیکل جیکسن کے کچھ فضائل چل رہے تھے, جو مائیکل جیکسن بھی کہتا ہوگا یار میرے مرنے کے بعد اتنی فضیلت میری. میں بیان یہ کر رہا تھا کہ بھائی ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا ہے, اور یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. انگریز نے کہا خدا کو ڈکشنری سے نکال دو, حالانکہ قرآن کہتا ہے آسمان سے بارشیں میں برساتا ہوں, زمین سے تناور درخت میں پیدا کرتا ہوں. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, یہ سب تمہارا کیا کرایا نہیں ہے, یہ میرا ہے. تو مانو نا میں بھی ہوں. دیکھو ایک نعرہ بڑا غلط لگایا جاتا ہے, جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جو گوروں سے متاثر ہے, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے انسانیت ہے, مذہب کو ایک طرف رکھو. سب سے پہلے کیا ہے, انسانیت. لہذا انسانوں کو کی خیر خواہی چاہو. آج کل نا دنیا نے بری چیزوں پہ لیبل بڑے اچھے اچھے لگا دیے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, ادھر توجہ رکھیں آپ لوگ. بری چیزوں پہ لیبل کیا لگا دیے ہیں, بہت اچھے اچھے. چرس کو آپ اینٹی ڈپریشن نام رکھ دو اس کا, اور خوبصورت پنی میں آپ اس کو ٹیبلٹ بنا کے بیچنا شروع کر دو, تو وہی چرس جو کل تک ایک بری چیز سمجھی جاتی تھی, اس لیبل کی وجہ سے کیا سمجھی جائے گی. جو حضرات کھڑے ہیں بھائی وہ بیٹھ جائیں کائنڈلی, انگلش میں کہہ رہا ہوں. تو کیا ہوگا اس سے, جو چیز اچھی تھی اس پہ لیبل اچھا لگے گا تو کیا بن جائے گی, وہ اچھی بن جائے گی. تو خوب سمجھ لو, دنیا جیسے عورت کی آزادی, لیبل کیا ہے, عورت کی آزادی, لیبل بڑا اچھا ہے, لیکن اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے, مردوں کی آزادی عورت تک پہنچنے کے لیے. پہلے مرد بڑے پابند تھے, عورت پردے میں نظر آتی تھی تو نظر ہی نہیں آتی تھی ان کو, مزے نہیں تھے مردوں کے. عورت تک پہنچنے کے لیے
لڑکی کے ابا سے ملنا پڑتا تھا, اس کو سمجھانا پڑتا تھا, اپنی سیلری شو کرنی پڑتی تھی, اپنا خاندانی ہونا ثابت کرنا پڑتا تھا, پھر یہ بتانا پڑتا تھا کہ میں اس کو کہاں رکھوں گا, میری اماں کا سلوک کیسا ہوگا, ابا کا سلوک کیسا ہوگا, وغیرہ وغیرہ کے بعد جا کے کہیں وہ عورت تک پہنچ پاتا تھا. اب عورت کی آزادی میں کیا ہو گیا, دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھی بھی ہے, جب چاہو موبائل نمبر لو, آپ کی تنخواہ ہے نہیں ہے, چرس پیتے ہو, گٹکے کھاتے ہو, چکنی چپڑی باتوں سے اس کو قائل کرو اور لے کے بھاگ جاؤ. اس کو بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, زنا بھی ہو رہا ہے, دوستیاں بھی ہو رہی ہیں, مردوں کی عیاشی ہو گئی ہے, سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ لیبل کیا لگا ہوا تھا, عورت کی آزادی. عورت کو کپڑوں سے آزاد کیا جائے, برقعے سے آزاد کیا جائے, تو مزے کس کے ہو گئے میرے بھائی, مردوں کے مزے ہو گئے. تو لیبل آج کل نا بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہیں. ہیومن رائٹس کے نام پہ ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے چاہے وہ چرس بھی پی رہا ہو نا, آپ نے اس کو محبت سے سمجھانا ہے, ہاتھ نہیں اٹھانا. لیبل بہت اچھا ہے, لیکن اس سے بچے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور ابا اماں کا بھی بیڑا غرق. ابا اماں کو پتا ہے یار ہم سانپ پال رہے ہیں اپنے گھر میں, کل بڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کرے گا, ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اس کو, جو سوسائٹی تباہ ہو گئی ہے. تو لیبل آج کل بڑے خاندانی. تو ایسے ہی ایک بڑا خاندانی لبرل لوگوں نے لیبل لگایا, بھائی اصل تو مذہب وذہب نہیں ہے, یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, اصل کیا ہے ہیومن, انسانیت. تو یاد رکھو, جب بھی کوئی یہ بات کیا کرے نا کہ انسان پہلے ہیں مذہب بعد میں, آپ ان سے بولو ٹھیک ہے مذہب بعد میں, انسان پہلے, لیکن انسانوں کا آپس میں رشتہ بعد میں. جس نے انسانوں کو پیدا کیا نا اس کا رشتہ بولو. دیکھو بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہے یا ماں باپ کا رشتہ پہلے ہے؟ ماں باپ پہلے, جن کی وجہ سے بہن بھائی وجود میں آئے ہیں. اب کوئی کہ ہم آپس میں سب سے پہلے باقی سب بعد میں, لیبل اچھا ہے لیکن آپ بعد میں کا مطلب ابا کو نکال رہے ہو, آپ سوسائٹی سے اماں کو نکال رہے ہو. خدا کے بندے تم کیا کر رہے ہو. گورے نے کیا کیا, ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ویمن رائٹس ویمن رائٹس, اس کا اتنا پرچار کیا کہ خدا ڈکشنری سے اور سوسائٹی سے نکل گیا. جو ہیومن کو پیدا کرنے والا ہے, جو ویمن اور ہیومن کو پیدا کرنے والا ہے, انسانیت کو کا خالق ہے, وہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے, اس کا کوئی عبادت, اس کے کوئی کہ وہ چاہتا کیا ہے, اس نے کیوں پیدا کیا, وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس سے کوئی دلچسپی ان کو نہیں ہے. کلچر ہے بس, کلچر ایک مبہم سا لفظ ہے کلچر کا. تو یہ بڑی غلطی ہوئی ہے.